دنیا اندھی ہے، امام مہدی آخری خلیفہ ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد ان کے کئی خلیفہ آ چکے ہیں، جبکہ امام مہدی تو آخری خلیفہ ہیں۔ ان کے عقائد بھی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ اب جو ان کے عقائد جو ہیں، جن کو میں بڑے عجیب و غریب کہتا ہوں، اس کے پیچھے ایک کہانی بھی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں، آپ یہ بات آپ اپنے دل پر لکھ لیں، دماغ پر لکھ لیں، کبھی بھولنا نہیں ہے۔ یقیناً ہر وہ انسان جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل و جان سے منتظر ہے، اسے اس وقت بڑی حیرانی اور پریشانی ہوتی ہے کہ جب کسی کے بارے میں یہ بات اس کو پتہ چلتی ہے کہ فلاں شخصیت کو امام مہدی کہا جا رہا ہے۔ بہت سے مدعیان آئے جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، ایسے بھی آئے جن کے والد کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ تھا، اور ان کا اپنا نام محمد تھا، ایسے بھی آئے۔ دنیا انہیں رد کرتی چلی گئی، لیکن کوئی ایسا نہیں آیا کہ جس کو کسی نے بھی نہ مانا ہو۔ بہت سے لوگوں نے جھوٹے مدعیان کو مانا، ان میں سے کچھ متشدد واقع ہوئے، تشدد پسند، جس طرح ایک شخص جو ہے افریقہ میں آیا محمد احمد کے نام سے، اس نے بڑا قتل عام کیا، اور پھر برطانیہ کی مدد سے اس کو کیپچر کیا گیا، مارا گیا۔ انڈیا میں جوناگڑھ سے ایک شخص نے دعویٰ کیا، اس کا نام محمد، کچھ لوگوں نے اس کو بھی مانا ہوگا۔ پھر انڈیا سے ہی ایک اور شخص اٹھا، مرزا غلام احمد، انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ امام مہدی بھی ہیں اور عیسیٰ بھی ہیں، ان کو بھی بہت سے لوگوں نے مانا۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو مرزا غلام احمد کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ ہندوستان سے شروع ہوا یہ، پاکستان میں بھی بے پناہ ان کے ماننے والے موجود۔ پھر جب پاکستان میں ان پر پرسیکیوشن ہوا تو وہ ان کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہوا۔ اس پرسیکیوشن کے ذریعے یہ پاکستان سے باہر نکلے، اور یورپین کنٹریز نے، خاص طور پر جرمنی نے اور کینیڈا نے ان کو بڑی آؤ بھگت کی ان کی، اور ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور اب ان کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے وہ انگلینڈ میں ہے، یہ لندن سے زیادہ دور نہیں ہے۔ دنیا اندھی ہے، امام مہدی آخری خلیفہ ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد ان کے کئی خلیفہ آ چکے ہیں، جبکہ امام مہدی تو آخری خلیفہ ہیں۔ ان کے عقائد بھی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ اب جو ان کے عقائد جو ہیں، جن کو میں بڑے عجیب و غریب کہتا ہوں، اس کے پیچھے ایک کہانی بھی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں، آپ یہ بات آپ اپنے دل پر لکھ لیں، دماغ پر لکھ لیں، کبھی بھولنا نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا عالم ابلیس ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ شریعت کا نہیں ہے جو اسے معلوم نہ ہو۔ ان عالموں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، یہ جو مولوی ہیں، لیکن اس کو ہے، اور یہ اس کی ریکوائرمنٹ بھی ہے۔ اگر اس کو دین کا علم نہ ہو، شریعت کا علم نہ ہو، طریقت کا علم نہ ہو، حقیقت کا علم نہ ہو، معرفت کا علم نہ ہو ابلیس کے پاس، تو وہ ان لوگوں کو گمراہ کیسے کرے گا؟ گمراہ کرنے کے لیے ضروری ہے اس کو جو ہے یہ تمام علوم اس طرح آتے ہوں جس طرح ولیوں کو بھی نہیں آتے۔ بڑے بڑے اولیاء اکرام کو اس نے چکمہ دیا، اور کوئی ولی ایسا گزرا نہیں کہ جس میں اتنی ہمت ہو کہ اپنے بلبوتے پہ وہ شیطان کو زج کر دے۔ ہر حال میں اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو وہ شیطان کے حملوں سے باز آیا، شیطان کے حملوں سے محفوظ ہوا۔ اور میں تو حیران اس بات پر ہوتا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ کہا کہ بھئی نفس امارہ جو ہے وہ تو برائی کا ہی امر کرتا ہے، اور تم تو برائی پر مائل ہو چکے تھے، اگر ہم نہ بچاتے
تو تم گمراہ ہو جاتے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک ہونے والے نبی، اس کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے اس کا نفس کافی ہے، تو عام انسان کا کیا حال ہوگا؟ یہ جو قرآن ہے اس کے بارے میں اللہ نے کئی جب مقامات پر فرمایا ہے کہ یہ اولو الالباب کے لیے ہے، صاحب فقہ، صاحب شعور، صاحب ایمان، ان کے سمجھنے کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان سے واقفیت کافی نہیں ہے۔ تو جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ نقطہ یہ ہے کہ ابلیس بہت بڑا عالم ہے اور بہت بڑا عابد ہے۔ عبودیت میں کوئی ابلیس سے آگے نہیں نکل سکا، علم میں کوئی ابلیس سے آگے نہیں نکل سکا۔ تو ابلیس عبودیت میں بھی سب سے آگے، علم میں بھی سب سے آگے، تو پھر اس کا پھڈا کیا تھا آدم صفی اللہ سے؟ تکبر بلا وجہ تو نہیں آیا تھا نا اس کو۔ ان چیزوں کا تکبر ہوگا نا کہ جی مجھ سے بڑا تو کوئی عابد ہی نہیں ہے، مجھ سے بڑا تو کوئی عالم ہی نہیں ہے، اب اللہ نے کہہ دیا اس کے آگے جھک جاؤ۔ تو پھڈا کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ نے آدم صفی اللہ کو علم باطن عطا کیا تھا، روحانی علم عطا کیا، اور ابلیس کے پاس روحانی علم نہیں تھا۔ ظاہری علم کا مسئلہ کیا ہے؟ ظاہری علم ادائیگی پر ہے، آپ نے جملے ادا کر دیے، بکرا ذبح کر دیا، خیرات کر دیا، رکوع کر لیا، سجود کر لیے، نماز پڑھ لی، یہ ساری ادائیگی ہے۔ تو یہ عبادات بھی کرتے رہیں، اور ان عبادات کے نتیجے میں جو انسان کے اندر ایک بغض اور عناد اور تکبر جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی انسان کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے کانسیکوینسز نہ ہوں۔ جیسے روزہ رکھنا ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ بھوک، پیاس، یو ہیو ٹو بیئر اٹ۔ اسی طرح آپ کے پاس پیسہ آ جائے تو تکبر ساتھ آ جاتا ہے، پیسے کی محبت ساتھ آتی ہے۔ آپ اگر چوڑے اور طاقتور اور مضبوط اعصاب کے مالک ہیں اور آپ کی جسامت عام لوگوں سے زیادہ بہتر ہے، اس سے بھی تکبر آ جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں، فٹ ہو جاتے ہیں، اس بات سے بھی تکبر آتا ہے۔ کسی کی بیٹنگ اچھی ہو تو اس کو بھی تکبر آ جاتا ہے، کسی کی بالنگ اچھی ہو تو اس کو بھی تکبر آ جاتا ہے۔ ظاہری علم، اس سے بھی تکبر آ جاتا ہے۔ ظاہری عبادت، اس سے بھی تکبر آ جاتا ہے، اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایکسپیریمنٹ کر چکا تھا، اور ایک بندے نے شکایت کی اپنے نبی سے جا کے، اس نبی نے اللہ سے شکایت کر دی۔ شکایت کیا تھی؟ آدم صفی اللہ سے پہلے کی بات ہے یہ، کہ ایک بندے نے جا کے شکایت کی اپنے نبی سے کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میرے اندر تکبر ہے، یہ بغض و عناد ہے، اس کا میں کیا علاج کروں؟ میں تو عبادت بھی کرتا ہوں، جتنی عبادت کرتا ہوں اتنا تکبر آتا ہے۔ اب وہ نبی بیچارہ کیا بتاتا اس کو؟ اس نے اللہ سے پوچھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہم جو ہے ایسا آدم بھیجیں گے کہ جس کے پاس ان بیماریوں کا علاج بھی ہوگا۔ تو جن کے پاس صرف ظاہری علم، ظاہری عبادت، ظاہری لبادہ ہوتا ہے، وہ عبادتیں بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دل بھی ان کا غلاظت میں مبتلا رہتا ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، تکبر بھی کرتے ہیں، نہ جانے دنیا کی ہر برائی کرتے ہیں، اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دلوں کو صاف کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دلوں کو پاک صاف کرنے کا، ان بیماریوں سے دور رہنے کا ذریعہ علم باطن ہے۔ علم باطن دل کو صاف کرتا ہے۔ تو اس کے پاس، ابلیس کے پاس سارا ظاہری علم ہے، باطنی علم کا نقطہ بھی نہیں، اور یہ وجہ بنی دشمنی کی۔ اب ایسا نہیں تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ترس کھا کے ابلیس کو بھی باطنی علم دے دیتا، ایسا نہیں ہے، اور اگر دے بھی دیتا تو بیکار ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطنی علم جو ہے وہ علم باطن کا ہے، اور جنات، ابلیس قوم جنات سے ہے، اس کے اندر کوئی باطنی عالم کی مخلوق نہیں ہے، نہ عالم ملکوت کا آیا ہوا لطیفہ قلب ہے،
نہ جبروت سے آئی ہوئی روح ہے، نہ ہی احدیت کے آگے پیچھے سے آئے ہوئے لطیفہ خفی اور لطیفہ اخفا ہیں، نہ ہی عالم احدیت سے آیا ہوا لطیفہ انا ہے۔ یہ چیزیں تو باطنی عالم کی ہیں جو انسان کو نصیب ہو گئیں، لہٰذا انسان کے اوپر یہ علم اتارا۔ اگر یہ باطنی علم ابلیس کو دے بھی دیا جاتا تو یہ باطنی علم تو قلب میں جانے والا ہے، روح میں جانے والا ہے، لطیفہ سری خفی اخفا میں جانے والا ہے، اس کے پاس تو یہ چیزیں ہی نہیں تھیں۔ تو بالفاظ دیگر اگر آپ ابلیس ہوں تو پھر یہ کہیں گے اللہ نے وہاں مارا ہے جہاں پانی نہ ملے۔ لڑ جھگڑ کے اگر کہیں سے باطنی علم لے بھی لیتا ابلیس تو کرتا کیا اس کا؟ اگر کسی کی آنکھیں ہی نہ ہوں تو وہ دیکھے گا کیسے؟ کسی کی ناک نہ ہو تو سونگے گا کیسے؟ کسی کا لطیفہ قلب نہ ہو تو رسائی ملکوت تک کیسے کرے گا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ لہٰذا اس نے سارا باطنی علم سیکھ لیا۔ اب مرزا غلام احمد صاحب جو تھے یہ بڑے عبادت گزار تھے، عالم بھی تھے، لیکن ظاہری علم تھا، بس کوئی مرشد بھی نہیں تھا، اور عبادتوں کی کثرت تھی۔ جب بھی کوئی بندہ عبادت کی کثرت کرتا ہے اس کو خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ شیطان اسے گمراہ کر سکے۔ اب مرزا غلام احمد صاحب جو تھے بڑی عبادت کرتے تھے، بڑے اچھے عالم تھے، کافروں والی کوئی بات نہیں تھی۔ اب ان کے جب عزت و تکریم معاشرے میں بڑھی اور بہت سے لوگ ان کی تعریف و توصیف کرنے لگے کہ جی بڑے اچھے عالم ہیں، حالانکہ علامہ اقبال صاحب تک نے تعریف کر دی تھی ان کی۔ علامہ اقبال صاحب نے ان کے لیے کہا تھا کہ جیسا اسلام مرزا غلام احمد نے سمجھا ہے اس زمانے میں کسی نے نہیں سمجھا، تو یقیناً اتنے بڑے عالم ہوں گے وہ۔ لہٰذا اب شیطان جو ہے وہ روح بدل کے ان کے پاس حاضر ہونا شروع ہو گیا، اور اس نے قرآن مجید کا وہ مفہوم بیان کیا جو غیر حقیقی تھا، لیکن علم کی روشنی میں کیا کہ کوئی رد بھی نہ کر سکے، ظاہری علم والا۔ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ جی آیتیں قرآن کی نازل ہوئیں اس کے اوپر، نئے قرآن کی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نے باطن میں تحقیق کی ہوئی ہے، کوئی آیت وایت نازل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ آیت نازل ہوتی تو بڑا آبویس ہو جاتا کہ یہ گمراہی کی طرف جا رہا ہوں میں۔ اس نے قرآن کے مفہوم میں ڈنڈی ماری اور قرآن مجید کی مختلف آیتوں کے معنی اس کو اور مفہوم اس کو ذہن میں ڈالے، جس کا اس کے اپنے پاس توڑ نہیں تھا، اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ جبریل ہے۔ ظاہر ہے اس کو تھوڑی پتہ چلے گا کہ بھئی یہ جو ہے شیطان ہے، ورنہ تو وہ دور بھاگے اس سے۔ پھر مختلف احادیث کی تشریحات ابلیس نے اس کو سکھائیں، یعنی 99% صحیح اور ایک اہم چیز غلط، جس سے پوری حدیث کا مفہوم بدل جائے۔ جیسے ایک حدیث تھی لا مہدی الا عیسیٰ، علماء اہل سنت نے اس حدیث کو جھوٹا قرار دے دیا ہے، ہماری تحقیق کے مطابق سچی ہے، لیکن اس کا معنی کچھ اور ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بڑا سا عام سا معنی ہے۔ لا مہدی الا عیسیٰ کا مطلب حضور سے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا صحیح ہے یہ، اور معنی کیا ہے اس کا؟ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ مہدی تو آ جائیں اور عیسیٰ نہ آئے۔ لا مہدی الا عیسیٰ۔ اب چونکہ یہ حدیث قدسی ہے اور یہ عربی زبان نہیں ہے، اس کا جو اسلوب ہے وہ سریانی ہے۔ لا مہدیہ، اب وہ اس طرح تو نہیں پڑھیں گے جو عربی میں لکھا ہوا ہے، لیکن سریانی میں یہ ہے لا مہدیہ الا عیسیٰ، عیسیٰ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر امام مہدی نہیں آئیں گے، یعنی دونوں ہستیوں کا زمانہ ایک ہے۔ لیکن ابلیس نے ان کو سمجھایا کہ لا مہدی الا عیسیٰ کا مطلب ہے کہ عیسیٰ کے علاوہ کوئی مہدی نہیں، یعنی عیسیٰ ہی مہدی ہے۔ یہاں سے بگڑ گئے، قادیانیوں کو ماننے والے بہت ہو گئے۔ اب وہ بہت کون ہیں؟ ان بہت لوگوں میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہوئے جن کو باہر جانے کا چسکا تھا کہ قادیانی ظاہر کر دو، یہاں اسائلم مل جائے گا، وہاں اسائلم مل جائے گا، مل گیا۔ 93 میں
سرکار نے فرمایا کہ بھئی ہم اگلے سال یورپ کا دورہ کریں گے۔ 93 میں جب سرکار انگلینڈ تشریف لائے تو فرمایا کہ یہاں جائیں گے، یہاں جائیں گے، جہاں جہاں سے تم سے ہو سکتا ہے جاؤ، مشن کرو۔ ہم گاڑی میں بیٹھ کے نکل گئے۔ ہم نے جو ہے سارا یورپ، سارا پروگرام کیے۔ اب ایک رات جو ہے ہم وہاں سے نکلے جرمنی سے، اور ہمیں جانا تھا اٹلی۔ جرمنی سے نکلے تو بیچ میں جو ہے اٹلی کے اور جرمنی کے بیچ میں جو ہے سوئٹزرلینڈ پڑتا ہے۔ تو اب سوئٹزرلینڈ سے ہم گزر رہے ہیں، بڑی شدید نیند آئی ہوئی۔ وہ سڑک کے اوپر بڑی عالی شان ایک مسجد نظر آئی، مسجد وغیرہ دیکھ کے گاڑی وہاں پارک کی، نماز پڑھی، مسجد میں سو گئے۔ اور بڑی حیرت ہوئی، اتنی عالی شان مسجد۔ اب جب صبح آنکھ کھلی اور یوں کر کے دیکھا دیوار پہ، ارے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، وہاں تو مرزا غلام احمد قادیانی کی قد آور تصویر لگی ہوئی ہے۔ نہیں، بے ساختہ زبان سے نکلا لا حول ولا قوت، یعنی بھرے ہوئے۔ ایک تو ریزن یہ تھا۔ دوسرا ریزن کیا تھا پوچھئے؟ دوسرا ریزن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ وہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب یہ تکوینی راز ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، اس سے بہت سارے عقدے حل ہو جاتے ہیں، بہت ساری پرابلم جس سے سلجھ جاتے ہیں، لیکن یہ بتانے والے نہیں ہیں۔ تو ایک اللہ کا نظام ہے۔ وہ نظام کیا ہے کہ جیسے مال کی زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ نکلتی ہے تو مال پاک ہو جاتا ہے۔ جسم کی زکوٰۃ ہے، بیماری، جب انسان کو بیماری ہوتی ہے تو جسم کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے۔ ایمان کی زکوٰۃ ہے، ایمان کی زکوٰۃ ہے آزمائش، امتحان، امتحان ہوتا ہے تو ایمان پاک ہو جاتا ہے۔ ولایت کی زکوٰۃ ہے، ولایت کی زکوٰۃ کیا ہے کہ ولایت کا راز اپنے قریب ترین 2 مریدوں پر کھولنا ہے۔ فقر کی زکوٰۃ ہے کفر، فقر کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کفر۔ اسی طرح امتوں کی زکوٰۃ ہے، دین کی زکوٰۃ ہے، نبوت کی زکوٰۃ ہے، ولایت کی زکوٰۃ ہے، رسالت کی زکوٰۃ ہے، زمین کی زکوٰۃ ہے، آسمان کی زکوٰۃ ہے۔ یہ باتیں کتابوں میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ امتوں کی زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ قوموں کی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ اور نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہاں سے بھٹکنا نہیں ہے آپ نے، یہ راز میں نے بتایا نا، اس کے زکوٰۃ نکالنے کا، کلینزنگ کا انداز کیا ہے؟ اس دین میں فرقے بنا دیتا ہے کہ جو امت کے اندر منافق آ گئے ہیں ان کے لیے فرقے بنا دیتا ہے تاکہ وہ امت سے نکل کے ان فرقوں میں چلے جائیں، امت پاک رہے۔ اور جو دنیا کی خاطر ولیوں سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے لیے، پیسے کے لیے، طاقت کے لیے، جو ولیوں کے پاس جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جھوٹے پیر فقیر بنا دیے کہ تم ان کے ساتھ لگ جاؤ، تم کو دنیا ملے گی۔ اور جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، جن کے عقیدے غلط تھے، ان کو امام مہدی کے قافلے سے نکالنے کے لیے اس نے یہ جھوٹے مدعیان بنا دیے، چلو جا تو قادیانی بن جا، جا تو فلاں کو امام مہدی مان، جا تو فلاں کو امام مہدی مان۔ اگر یہ ان غلط لوگوں کے ساتھ نہ لگتے تو امام مہدی کے پلے پڑ جاتے نا، امام مہدی کے پلے پڑ جاتے نا۔ امام مہدی کے پاس اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو رکھا جو مستحق ہیں، جن کی تقدیر میں ایمان اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا کہ جس نے امام مہدی کا دعویٰ کیا ہو اور وہ اہل تصوف، اہل ولایت میں سے ہو۔ کوئی جھوٹا مدعی علم طریقت والا نہیں تھا، تصوف والا نہیں تھا، ولایت میں نہیں تھا۔ سارے جھوٹے وہی تھے جو ظاہری علم والے تھے، سارے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ولی ہے یا یہ فقیر ہے یا یہ درویش ہے یا یہ امام مہدی ہے، یہ دیکھا جائے کہ کیا اس کا اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے یا نہیں، پہلے یہ دیکھا جاتا۔ اگر کسی کے بارے میں کہا جائے
کہ بھئی فلاں جو ہے وہ ولی ہے، اس سے پہلے کہ آپ اس کو جھٹلائیں آپ یہ جانچ کر لیں، یہ پڑتال کر لیں کہ اس کا اللہ سے تعلق ہے یا نہیں ہے۔ یہ فنا فی اللہ، لقاء باللہ، بقا باللہ جانتا ہے یا نہیں؟ یہ ولایت عظمیٰ، ولایت کبریٰ سے واقف ہے کہ نہیں؟ کیا اس کی نظروں میں کیمیا گری ہے کہ نہیں؟ کیا یہ مردہ قلب کو زندہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ کسی کو نظروں سے ہی آنے واحد میں دربار رسالت تک پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ کسی کو اللہ کا دیدار کرا سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر یہ ساری چیزیں کرا سکتا ہے تو جو بھی وہ کہہ رہا ہے چپ کر کے مان لو۔ کیوں؟ کہ جس میں یہ طاقت ہو کہ وہ گناہ گاروں کو دیدار رسول میں پہنچا دے، وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ کیونکہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا میرا امتی نہیں۔ اور جب جھوٹا امتی نہیں ہو سکتا تو ولی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید نے کیا کہا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ کاذبوں پر اللہ کی لعنت برستی۔ سب سے پہلے یہ جاننا پڑتا ہے اس کا اللہ سے تعلق ہے یا نہیں۔ او بھائی، یہ تو عالم دین کے لیے قرآن نے شرط رکھی ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسوں کی پیروی مت کرنا جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے، ان کی پیروی مت کرنا۔ جب عالم کے لیے اللہ نے یہ شرط قرآن میں رکھی ہے تو ولی کی کیا ہوگی؟ تو کوئی بندہ نہیں آیا جس نے دعویٰ کیا ہو امام مہدی ہونے کا اور وہ اہل تصوف ہو، اہل باطن یا اہل نظر ہو، سارے یہی تھے، بریلوی، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، مرزائی، اہل حدیث، اہل خبیث، کوئی بھی اہل دل نہیں تھا، کوئی بھی اہل نظر نہیں تھا۔ اب مرزا غلام احمد صاحب کو جب یہ اشارے ہونے لگے، ان کا مرشد تو تھا نہیں کوئی، جو اشارے ہوتے وہ ابلیس کی طرف سے تھے، بغیر تصدیق کے وہ اشارے لوگوں میں پھیلاتے گئے۔ اب ابلیس کی طرف سے کمزور بات تو نہیں آئے گی نا، ابلیس تو کوئی ایسی چیز ہی کہے گا نا جس کو دیکھ کے جو ہے لوگ گمراہی ہو جائیں۔ لہٰذا اس نے جو ہے علم کے ذریعے ان کو مارا، علم کے ذریعے۔